अस्सलाम दोस्तों, इन सेट मौसम फकर में खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर गर्मी खा गया और अनवारुल्लाह काकड़ को लेने के देने पड़ गए, जिसकी वजह से जनाब सूरत हाल हो गई खराब और अनवारुल्लाह काकड़ साहब को अपना दौरा ना सिर्फ मुलतवी करना पड़ा बल्कि ईवान वजीर आजम में जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके सेक्रेटरी साहिबान सर जोड़ के बैठे हैं और वो अपनी कारकर्दगी की रिपोर्टें मुरतब करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त गवर्नेंस के मामले में कम अज कम निगरान हुकूमत के सर पे सवार हैं और ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, वो किसी भी तरह की कोई भी स्पेस निगरान हुकूमत को देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा है कि पाइंदा के साढ़े को गिन चुन के 6 महीने इसी महीनों के अंदर इसी टाइम के अंदर नई हुकूमत और मुंतखब अवामी हुकूमत के आने से पहले पहले ये जो काम है इनको निबेड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज हम उसी विशिष्ट साइकिल के अंदर चक्कर खाते रहेंगे जहां पर हम अभी तक मौजूद हैं। अब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब के बैरून मुल्क वापसी के बाद पे दर पे इजलास हो रहे हैं, पैदर पे। और कल भी ईवान वज़ीर आज़म के अंदर एक इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी साहिबान भी मौजूद थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी वहां पर मौजूद थे। इस इजलास में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आई है ज़राए के मुताबिक जिसने इस बात की तरफ इशारा किया है कि जनरल आसिम मुनीर साहब अब निगरान हुकूमत की कारकर्दगी पर खुल्लम खुल्ला अदम एतमाद करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि वो निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से ये जो एकदम से उन्होंने गैर मुल्की दौरे किए हैं इसके ऊपर भी शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसके ऊपर नाराजगी का इजहार भी किया। और ये वही नाराजगी है जिसकी वजह से अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने आज पेशावर का दौरा करना था, हॉस्पिटल में जाना था और सान मस्तूम के जख्मियों की ना सिर्फ इयादत करनी थी बल्कि उनके साथ इजहार यकजहती भी करनी थी। लेकिन क्या करें, जब कहते हैं ना पुठियां पेजेंट पे की हो सकता है, फिर नहीं हो सकता कुछ। फिर उसके बाद यही होता है कि इंसान जो है वो समझ नहीं पाता कि हमने किस सूरत में जाना है और कैसे आगे बढ़ना है। यही मामला अनवारुल्लाह काकड़ साहब को दरपेश आ चुका है और अनवारुल्लाह काकड़ साहब इस वक्त बज़ाहिर वो सारे का सारा बोझ उठाने से कासर नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अब तक निगरान वज़ीर आज़म के वतन वापसी के बाद तकरीबन 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें से एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग भी मौजूद थी जहां पर और भी बहुत सारे हुक्काम मौजूद थे। वहां भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रवैया ना सिर्फ जारहाना था बल्कि जिसे हम कह सकते हैं डोमिनेटिंग था और वो इस बात का बार बार इज़हार करते थे कि मैंने ये बात कह दी है, ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अब वो कमांडिंग और डिमांडिंग दोनों जो है ना वो उस के फ्रेज ऑफ माइंड में आ चुके हैं, जहां पर वो कमांड भी कर रहे हैं और अपने अहकामात की तामील भी चाहते हैं। लिहाजा ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है निगरानों के लिए। लेकिन निगरान क्या करें जनाब, निगरानों के पास तो वो शायद वो सलाहियत अभी तक नजर नहीं आ रही कि वो सूरत हाल को टैकल कैसे करें। अब इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई जिस इजलास का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं। इस इजलास में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी साहिबान भी मौजूद थे। और इस मुलाकात में जिसे हम कह सकते हैं ना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टेम्पर लूज कर गए। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही बात कर रहा हूं, टेम्पर लूज कर गए और गर्मी खा गए और उन्होंने सख्त लहजा अपनाया बकौल रावी। और जो ख़ास तौर पर वो तमाम महकमे जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पर बोझ बन चुके हैं उनके बारे में बार बार उन्होंने बात-पुरस की। उन्होंने पूछा कि निजकारी का अमल कहां तक पहुंचा, तो वज़ीर निजकारी और निजकारी कमीशन के सरबरा दोनों ही आएं बाएं शाएं करते रहे। उनसे पूछा गया कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं या मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी तरफ से कुछ पेशकशें मौसूल हुई थी, उन पेशकशों का क्या बना? जवाब नदारत, खामोशी। उसके बाद यह कहा गया कि इन इदारों से ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है उसके लिए कहां तक पेशबंदी की गई? जवाब जीरो। और बताया यह जा रहा है वहां पर मौजूद कुछ लोगों की तरफ से कि आर्मी चीफ जो हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवली इन इजलासों में शरीक हुए। टेक्निकली सवाल उन्होंने पूछे, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली, और इस तरह लग रहा था कि वो इस मीटिंग के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ब्रीफिंग्स हैं उनके पास, इंफॉर्मेशन है उनके पास, डेटा की नॉलेज है उनके पास और वो भरपूर तैयारी के साथ आए हैं। और इसी वजह से इस इजलास में
جو کمانڈنگ جو معاملہ تھا وہ چیف آف آرمی سٹاف کا تھا ہی، اور باقی سارے سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ اب ان کا یہ ماننا ہے چیف آف آرمی سٹاف کا کہ یہ سب کچھ ہم اگلی حکومت پر نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ اگلی حکومت ہے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ، اور پولیٹیکل گورنمنٹ کو کسی بھی لیول کے اوپر جا کر پولیٹیکلی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس نے آخرکار عوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہیں، آپ کے لیے خاص طور پر لیجسلیشن کرائی ہے کہ آپ ایک منتخب حکومت کی طرح فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن وہ فیصلے کرنے کی ول نظر نہیں آ رہی، وہ چیزیں جس طریقے سے آگے چلنی چاہیے وہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور وہی بیوروکریٹک پتھیٹک رویہ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ لہٰذا ان صورتحال کو بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسرا، اس ایشو میں جو معاملہ نظر آیا خاص طور پر چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے، وہ یہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، آپ کو پتہ ہے تھوڑے دن پہلے، جہاں پر افغان مہاجرین یا غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا۔ ڈیڈ لائن دی گئی 31 اکتوبر کی، اور یہ کہا گیا 31 اکتوبر تک سب کو اپنا بوریا بستر سمیٹ کے یہاں سے چلے جانا ہے، ادروائز ان کے خلاف قانون حرکت میں بھی آئے گا، ان کے کاروبار اور ان کی جائیدادیں بحق سرکار کرک بھی کر لی جائیں گی، اور پھر ان کو سزائیں بھی دی جائیں گی۔ اب اس کے بعد آج یہ خبر بھی آئی ہے کہ تقریباً جو ہے چمن بارڈر کے اوپر کچھ ٹرکس موجود ہیں، اور تقریباً 30 کے قریب افغان خاندان جو ہیں وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر جا رہے ہیں واپس افغانستان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان احکامات پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے اسلام آباد میں ایک آپریشن بھی ہوا جہاں پر ایک غیر قانونی طور پر بسائی گئی افغان بستی کو مسمار کر دیا گیا۔ اب اس میٹنگ کے اندر اس حوالے سے گفتگو کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جناب اس سے ہمارے لیے کچھ پرابلمز کریٹ ہو سکتے ہیں، انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی، اور افغانستان کے حوالے سے۔ اس معاملے پر بھی چیف آف آرمی سٹاف جو ہے انہوں نے کسی طرح کا لچک دکھانے سے انکار کر دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے لیے کچھ اور نہیں، ملک میٹر کرتا ہے، میں ہر اس فیصلے کی طرف جا کے کھڑا ہوں گا جس سے میرے ملک کو فائدہ ہوگا، میرے ملک اس مصیبت سے باہر نکلے گا، اور یہاں کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی۔ اور پھر انہوں نے کچھ مثالیں دی، انہوں نے کہا جناب یہ اگر یہ والے اقدامات اپنے ابھی جو ماضی میں لیے ہیں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے، بارڈر سیکورٹی فورسز کو ایکٹیو کیا گیا، یہ جو بارڈر کے ارد گرد جو مختلف ویئر ہاؤسز اور غیر قانونی گودام بنائے گئے تھے وہاں پر چھاپے مارے، یہ جو گندم ہے، چینی ہے، کھاد ہے، اس کی 1000 ٹن جو چیزیں ہیں ان کو برآمد کیا، ڈالر کی اسمگلنگ کو روکا، تو اس کے آپ نے فوائد دیکھے، انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، اور وہ مسلسل کمی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم ریاستی طاقت کو بھرپور طریقے سے استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری اکنامک سچویشنز کو میں بہتری نہیں آئے گی۔ اب جہاں تک اکانومی کی بات ہے تو صرف اکانومی انہی معاملات تک محدود نہیں ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف نے اس کے بعد اکانومی کے اوپر بھی لیکچر دیا، اور ان کو بتانے کی کوشش کی کہ جناب آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آنا اس وقت کس حد تک ضروری ہے، اور وزارت خزانہ پر خاص طور پر اور ایف بی آر کے اوپر انہوں نے رپورٹس بھی طلب کی ہیں، اور ان سے کہا گیا ہے کہ جناب آپ کو اس بارے میں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ سارے کے سارے ان لسٹڈ کاروبار، وہ تمام کی تمام ان ڈاکومنٹڈ اکانومی، اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے، اس کے حوالے سے جو پیش بندی ہے، جو کام ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، اور اس کی جو رفتار ہے وہ کیا ہے، اور کب تک یہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ جس کے بعد پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایف بی آر میں کچھ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ جو ریٹیلرز ہیں ملک بھر میں موجود، ان کے اوپر فکس ٹیکس 5000 سے 25000 سالانہ فکسڈ ٹیکس کی پرانی پرپوزل جو عمران خان کے دور میں بھی آئی تھی سامنے، اس کی فائل سے دوبارہ مٹی اتاری ہے، اور آج ایوان وزیر اعظم میں ہونے والے اجلاس میں اسی فکس ٹیکس کی فائل کو دوبارہ وہ آگے پیچھے کر کے نا اس کے انٹرو اس کا مضمون دوبارہ تبدیل کر کے اس میں پیش کیا جائے گا، تاکہ چیف آف آرمی سٹاف کو اس بابت آگاہ کیا جائے کہ جناب آپ کی باتیں ہم ہوا میں نہیں اڑا رہے، بڑے سنجیدگی کے ساتھ اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ اب اصولی طور پر ہونا کیا چاہیے، یہ چیف آف آرمی سٹاف کی واقعتاً ڈومین نہیں ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف اگر اس
اس گورننس کے ایشوز میں آ رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب بطور وزیر اعظم جس طرح کی ان کی کمانڈ ہونی چاہیے تھی وہ کمانڈ نہیں کر رہے. ان کو تو بیوی کی خواہش پر ایفل ٹاور کی روف ٹاپ پہ جا کر کھانا کھانا یاد آتا ہے یا بیٹے کو لنڈن آئی کی سیر کرانا یاد آتا ہے. اب اس چکر کے اندر تو ملک کو نہیں آپ ہاسٹیج بنا سکتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نگران گورنمنٹ کو اپنے محدود ٹائم کے اندر وار فوٹنگز کے اوپر کام کرنا پڑتا. وار فوٹنگز کے اوپر وہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک نئی ہلچل مچاتے, ایک نئی روح پھونکتے, ان کو انرجائز کرتے اور ان کی جو انرجیز ہیں ان کو مکمل طور پر یوٹیلائز کرتے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہمیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ پر کوئی بھی جو ہے نا تیز رفتاری کے ساتھ کسی بھی پالیسی کے اوپر نہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, نہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کو انوالو ہونا پڑا. لیکن یہاں پر سوال ہے اور بہت بڑا سوال ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف اگر اسی طریقے سے ہر طرح کے معاملے میں انوالو ہوتے چلے گئے, چاہے وہ نجکاری کا معاملہ ہے, چاہے وہ فارن ریلیشنز ہیں, چاہے وہ اکانومی کے ایشوز ہیں, چاہے وہ گورننس کے ایشوز ہیں, تب ان کے لیے نئی حکومت کے آنے کے بعد اس سے پیچھے ہٹنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک معاملے پر جب نئی گورنمنٹ آئے گی, الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی جنوری میں, جس کا اعلان کیا گیا ہے کہ جناب الیکشنز ہو جائیں گے, تو جنوری کے بعد جو حکومت آئے گی وہاں پر جو اقدامات ہو رہے ہوں گے تو اس وقت بیوروکریسی جا کر سیدھا کہے گی, وہ پوچھے گا نیا وزیر اعظم کہ جناب یہ آپ کام کیسے کر رہے ہو, کیا کہ ہمیں چیف آف آرمی سٹاف نے کہا ہے. اب ہر ایک معاملے میں جب چیف آف آرمی سٹاف کا نام آئے گا, ان کا ذکر آئے گا, تو پھر نگران یہ جو نئی آنے والی حکومت ہے وہ یہی باور کرے گی کہ جناب یہ تو ساڑھے لیے تو کام بھی کوئی نہیں, سارے کام تو ہی کری جا رہے ہیں اور ان کی ناکامیوں کا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑے گا. اوبویسلی اس طرح کی صورتحال کو ڈیولپ ہونا ہے. لہٰذا یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ کس طریقے سے یہ جو پل بیک ہے یہ کیا جائے گا, کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو بیلنس ہے یہ کریٹ ہو پائے گا. کیونکہ یہ بات تو نظر آ رہی ہے نا جی کہ, اور یہ تو اب کھلی ڈلی بات ہے کہ اگلی باری میاں صاحب کی ہے اور میاں صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے, یا بڑے میاں صاحب ہوں گے یا چھوٹے میاں صاحب ہوں گے, کوئی بھی ان میں سے میاں صاحب ہی ہوں گے. اب جب میاں صاحب ہوں گے تب, اور بڑے میاں صاحب ہوں گے تب تو یہ اتنا کھل ڈل کے کسی کو کام کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی. میاں صاحب تو کم از کم اس چیز کو افورڈ نہیں کرتے. ہاں وہ برداشت کرتے ہیں, کسی نہ کسی لیول تک کر لیتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد وہ نہیں ہو پائے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ جو ایجنڈا ہے ریفارمز کا, یہ جو ایجنڈا ہے نجکاری کا, یہ جو ایجنڈا ہے بیڈ بیگیج کو اتارنے کا, کم کرنے کا, اس کے اوپر وار فوٹنگز پہ کام کیا جائے. فواد حسن فواد صاحب وزیر نجکاری بن چکے ہوئے ہیں, ان کے ذمہ یہ کام لگ گیا ہے اور اس پر نواز شریف بھی اعتماد کرتے ہیں. لہٰذا ان کو یہ چاہیے کہ وہ کم از کم یہ اپنی پالیسی لیول کے اوپر کچھ چیزوں کو فوراً ڈٹرمن کریں کہ ہم نے ان کا کیا کرنا ہے, سٹیل ملز کا کیا کرنا ہے, رکھنا ہے بیچنا ہے, فیصلہ کریں, ہٹائیں, ختم ہوگی بات. پی آئی اے رکھنا ہے, ڈسکوز رکھنے ہیں, یہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا کیا کرنا ہے, اس کے بعد یہ جو ایل این جی ہے, گیس کی امپورٹ ایکسپورٹ, اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے. یہ چیزوں کو ایک دفعہ سٹریم لائن کر کے, ایڈریس کر کے, اس چیپٹر کو کلوز کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. ادروائز یہ جو انوالومنٹ ہے چیف آف آرمی سٹاف کی بجا طور پر یہ ان کے خیال میں یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے, لیکن یہ ایک نئے میس کی بنیاد بھی بن سکتی ہے. اس بات کو بھی مد نظر رکھ لینا چاہیے. عبداللہ کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.